السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا اسکولس آف لنگوسٹکس کا تھرڈ چیپٹر دی ڈسکرپٹیوسٹ، اس کی سمری کو، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس بک کا فورتھ چیپٹر دی سیپیر وارف ہائپوتھسس، اس کی سمری کو، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے سیپیر اور وارف کے آئیڈیاز کو اور ان کا یہ آئیڈیا کہ ہیومن بینگس ریالٹی کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں یا ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، ان سب چیزوں میں وہ اپنی لینگویج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم اس آئیڈیا کو ڈسکس کریں گے اور اس پہ جو کریٹیسزم ہوا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کی سمری کی طرف۔ اس چیپٹر میں جیفری سیمپسن لکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کہ دراصل کوئی بھی شخص ریالٹی کو کس طرح دیکھتا ہے یہ اس کی لینگویج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اس کی جو ریالٹی کی پرسیپشن ہے وہ اس کی لینگویج اس کو مولڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ آئیڈیا ویسے تو بہت پرانا ہے، لیکن یہ اب ایڈورڈ سیپیر اور بینجامن لی وولف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر بینجامن لی وولف کے ساتھ زیادہ یہ آئیڈیا ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اور اس آئیڈیا کو ہم سیپیر وارف ہائپوتھسس کے نام سے جانتے ہیں۔ سیپیر کے اگر آئیڈیاز کو دیکھیں تو ایڈورڈ سیپیر کے اکارڈنگ ہیومن بینگس بہت حد تک جس لینگویج کو یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور لینگویج صرف کمیونیکیشن کے پرابلمس کو سولو کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہوتی، اور کبھی بھی دو ڈیفرنٹ لینگویجز سیم سوشل ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور ڈیفرنٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ورلڈس ہیں، ان کی ریالٹی کو پرسیو کرنے میں بالکل وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور بینجامن لی وولف جو کہ ایک فائر پریونشن انسپیکٹر تھے، اور انہوں نے اپنے پروفیشنل ورک کے دوران کچھ ایسے لیسنس لرن کیے جن سے ان کا یہ بلیف بن گیا کہ ہماری جو لینگویج ہے وہ ہمارے ورلڈ ویو کو مولڈ کرتی ہے، کہ ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہماری لینگویج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور انہوں نے بہت سی رپورٹس کو انالائز کیا تھا کہ فائر دراصل سٹارٹ کس طرح ہوئی، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ فزیکل فیکٹرز کی بجائے لینگویج نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ فار ایگزامپل جن ڈرمز کے اوپر لکھا گیا تھا کہ فل پیٹرول ڈرمز، ان کے قریب لوگوں نے احتیاط سے کام لیا اور وہاں آگ نہیں لگی، لیکن جن پیٹرولز پہ لکھا گیا تھا ایمپٹی پیٹرول ڈرمز، وہاں لوگوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور وہاں آگ لگ گئی، حالانکہ ایمپٹی پیٹرول ڈرمز میں پیٹرول ویپرز موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے اکارڈنگ لینگویج جو ہے وہ ہم ریالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ لینگویج کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وارف نے ایک لینگویج ہوپی پہ ریسرچ کی، اور ان کے اکارڈنگ ہوپی لینگویج میں جو رین پریئرز ہیں ان میں کلاؤڈز کے بارے میں اس طرح بات کی جاتی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہوں۔ تو ان کے اکارڈنگ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوپی لینگویج کے جو اسپیکرز ہیں وہ کلاؤڈز کو الائیو سمجھتے ہیں۔ اور اس ویو کو کریٹیسائز بھی کیا گیا ہے کہ کسی بھی لینگویج میں اگر کچھ چیزوں کے لیے ایسے ورڈز یوز ہو رہے ہیں کہ ان کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن اس طرح سے ہے کہ وہ الائیو چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لینگویج کے اسپیکرز ان چیزوں کو واقعی میں الائیو ہی سمجھیں۔ اور وارف نے ہوپی لینگویج کو ٹائم لیس لینگویج بھی کہا، کہ اس میں ایسے ورڈز موجود نہیں ہیں جو ٹھیک سے ٹائم کو ڈسکرائب کر سکیں۔ تو اس ویو کو بھی کریٹیسائز کیا گیا ہے کہ اگر اس لینگویج میں ایسے ورڈز موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اسپیکرز کا ٹائم کا کنسیپٹ بھی سیم ویسا نہیں ہے جیسا کسی یورپین لینگویج کے اسپیکر کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کنسیپٹ سیم ہو لیکن صرف اس کو ایکسپریس کرنے کا، لینگویج میں ایکسپریس کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو۔ اور جیفری سیمپسن کے اکارڈنگ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بہت سی انہیریٹڈ پری سپوزیشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ان میں سے بہت سی پری سپوزیشنز لینگویج میں بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن کوئی بھی پری سپوزیشنز ایسی نہیں ہوتی جو ان چینجیبل نہ ہوں، بلکہ ہیومن تھاٹ ہمیشہ پری سپوزیشنز کو کوسچن کرتی رہتی ہے اور ان کو اچھی اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ چینج کرتی رہتی ہے۔ اور کسی بھی کمیونٹی کی جو لینگویج ہوتی ہے اور اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان دونوں کا ایک دوسرے پر انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے وہ اس کے ممبرز کا لینگویج کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے الٹ ہو کہ لینگویج کا انفلوئنس اس کمیونٹی کے ممبرز کے اوپر زیادہ ہو تو یہ ایک دراصل نیگیٹیو میٹر ہے کہ وہ ممبرز جو ہیں وہ پہلے آئیڈیاز کو کریٹیکلی ایگزامن نہیں کر سکے۔ لیکن سیپیر اور وارف اپنے آئیڈیاز اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ لینگویج کا جو کسی کمیونٹی کے ممبرز کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ ایک پازیٹیو انفلوئنس ہے، اور کسی کمیونٹی کے ممبرز کا لینگویج کے اوپر اتنا انفلوئنس نہیں ہے جتنا کہ لینگویج کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے۔ اور اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سیپیر اور وارف کا یہ جو آئیڈیا ہے یہ صرف جو مینٹلی بہت لیزی پیپل ہیں ان کے بارے میں ہی درست ہو سکتا ہے۔ اور جرمن فلاسفر جے جی ہمن کے اکارڈنگ
A mind which thinks at its own expense will always interfere with language. اور جیفری سیمپسن اس ویو سے ایگری کرتے ہیں کہ کوئی بھی کنکریٹ ڈومین آف میننگ اس کی کوئی نیچرل باؤنڈریز نہیں ہوتی کہ ہمارے مائنڈس اس کو ایک طرح سے تو انالائز کر سکیں لیکن دوسری طرح سے نہ کر سکیں. اور اگرچہ لینگویجز ان ڈومینس کو کیٹیگرائز کرنے میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اگر تو سیپر اور وارف اس حد تک کلیم کرتے ہیں کہ ہماری مدر ٹنگس ہمیں ایکسپیرینس کو کیٹیگرائز کرنے میں ایک کنوینئنٹ سیٹ آف ٹیگس پرووائڈ کر دیتی ہیں جن پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، تو اس حد تک تو ان کا کلیم ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری لینگویجز میں جو کیٹیگرائزیشن اسکیم یوز ہو رہی ہے ہم اس کے سامنے ہیلپ لیس پریزنٹرز ہیں، تو سیپر اور وارف انسانوں کی ابیلٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ انسان کنسیپچول روپس کو بریک کرنا جانتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ